کل جو اندوہناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہنگامی طور پر وزیر اعظم صاحب نے ایک فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس کے اندر جو سیکریٹری صحت تھے محمد اسلم غوری صاحب، جو کہ گریڈ 22 کے ایک آفیسر تھے سیکریٹریٹ گروپ سے، اور ان کو پھر یہ ہے کہ نیشنل ہیلتھ سروسز کے وہ سیکریٹری تھے، تو ان کو عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اجلاس سے چلے جائیں۔ اس کے بعد جو اگلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود BS-21 آفیسر آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس presently posted as Secretary Housing and Works Division under Section 10 of the Civil Servants Act 1973 is assigned additional charge of the post of the Secretary۔ اچھا یہ ہو گیا جناب عالی، تو ان کو تعینات کر دیا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی، جس طرح سے ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹینٹ لگا لیا وہاں پر اور اس کے اندر ایک خیمہ لگا لیا اور خیمہ زن ہو گئے۔ اب ان سے متعلق جو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ماضی میں اسکینڈلز کی زد میں رہے ہیں۔ رنگ روڈ پروجیکٹ تھا، اس کے اندر گندم درآمد کا کیس تھا، اس کے اندر IT اور نندی پور اسکینڈل میں یہ نامزد رہے ہیں۔ اچھا مئی 2021 میں محمد محمود صاحب بطور کمشنر راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل تار ہوئے۔ اچھا پھر 2022 میں ان کو رنگ روڈ کیس سے بری کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد موونگ فارورڈ گندم درآمد اسکینڈل جو 2023 میں سامنے آیا تھا، اس میں بھی ان کا کردار سامنے آیا تھا، یہ بتایا گیا تھا، رپورٹ ہوا تھا اس وقت، اور اس اسکینڈل پر وزارت فوڈ سیکیورٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے سے انہیں معطل بلکہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ محمد محمود کو اگست 2024 میں بطور سیکریٹری IT عہدے سے برطرف کیا گیا تھا، اور اس وقت ان پر الزام تھا کہ سیکریٹری IT تھے چونکہ، تو 76 ارب روپے کی نادہندہ LDI کمپنیز کی جانبداری کا ان پر الزام تھا۔ پھر نندی پور پاور پلانٹ جو تھا اس کے اندر بھی بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی، اور نومبر 2015 کی یہ بیسیکلی سٹوری ہے کہ اس وقت محمد محمود کو بے ضابطگیوں پر نندی پور پاور پلانٹ کے MD کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ کیا توقع ان سے رکھیں، اور انہی کا چناؤ کیوں؟ اگر یہ الزامات رہے، ظاہر ہے کہ الزامات سے نکل کر ہی آئے ہیں وہ۔ دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا۔ میں تو وہ جب خبر آئی نا آج ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ٹینٹ لگا لیا، خیمہ ٹینٹ کو فرق ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اچھا اردو اور انگریزی کا فرق ہے۔ چلیں اچھا آپ نے کلیریفیکیشن دے دی۔ تو میں صرف اس لیے تھوڑا وہ پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار پیمز کل آپ گئے بھی تھے، کافی بڑی جگہ ہے پیمز کے اندر، اور پیمز کے اندر کوئی نہ کوئی اگر ED صاحب کو بولتے تو وہ جگہ کوئی دے دیتے ان کو کہ یہ جگہ ہے، یہاں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے یہاں پہ جو بھی آپ نے سارے انتظامات کر رہے ہیں وہ کر لیں۔ آپ انویسٹیگیشن کریں، رات کو وہاں پر قیام کرنا ہے، قیام و توام ان کا وہاں پر ہوگا۔ سیکرٹری صاحب کا میں پوچھ رہا ہوں نا، کیا خیمہ لگانے کا مقصد کیا؟ کیمپ آفس بنا دیا انہوں نے وزارت کا۔ محمد قذافی سے تو نہیں متاثر کیا؟ اب میں جو چیز وہ پھر میرے خیال میں ان کی جو انسپریشن ہے نا، انسپریشن یہ ہے کہ سابقہ چیف منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وہ پنجاب کے چیف منسٹر جب ہوا کرتے تھے اس وقت پیپلز پارٹی کے اگینسٹ وہ گرمیوں میں ٹینٹ لگایا کرتے تھے وہاں پہ۔ یہ دیکھا آپ نے وہ مینار پاکستان کی جگہ وہاں پہ نا، اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، تو میرے خیال میں انسپریشن یہاں سے انہوں نے لی ہے۔ اور چونکہ جو ساری آپ نے انکوائریز کا ذکر کیا جن کو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے جب یہ بری ہوئے تو یہ موجودہ حکومت آ چکی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کے اندر یقینی طور پر کچھ ان کو گن نظر آئے ہوں گے۔ Innocent until proven guilty۔ میں بے شک یہ جو آپ نے ساری تفصیلات ہمیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے برعکس وہ کوئی اچھا کام کر سکے، ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات میں بتاؤں، ہمارے ہاں اسپیشلائز بیوروکریسی نہیں ہے، یعنی اب یہ دیکھیں کتنے مختلف محکموں کے اندر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام کرنا ہوتا ہے، DMG سے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، لیکن بیوروکریسی آج سے یعنی 20 سال پہلے جو بیوروکریٹس تھے انہی عہدوں کے اوپر وہ خاصے بہتر تھے۔ تنزلی ہو رہی ہے، جیسے ہمارے معاشرے کی تنزلی ہو رہی ہے ایسے بیوروکریسی کے معیار کے اندر تنزلی ہو رہی ہے۔ آپ بھی اچھی بات آپ نے کہ ٹینٹ لگانے کی، یہ تو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں پر قیام و توام کریں گے، رہیں گے وہاں پر، انہوں نے اپنا کیمپ آفس بنانا ہے، میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپٹکس کس کو بولتے ہیں؟ آپ انگریزی دان ہے، ہر بات انگریزی میں کرتے ہیں، میں خیمہ کا آپ ٹینٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ کون سا ٹینٹ ہے؟ پاکستانی ٹینٹ ہے یا عربین نائٹس والا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ عربین نائٹس والا ٹینٹ نہیں ہے، آپٹکس سے کیا مطلب ہے؟ صحراؤں کے اندر لوگ جو ہے نا
ظاہر ہے کہ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ کسی نے مشورہ دیا ہو بھائی جان اندر جا کے آپ ٹھنڈے آفس میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر باہر ٹینٹ لگائیں تاکہ لوگ آپ کے اپروچ کر سکیں تاکہ یو سیم مور اپروچیبل. ایک اہم خبر جو ہے نا چودھری صاحب سے نکلواتے ہیں, چودھری صاحب بتائیں گے. چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ محترم جنت نصیب کرے قاری خوشی صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں محمود صاحب اور جنم ضیاء صاحب کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بڑی قربتیں رہی ہیں, کچھ بتائیں نا. محمود صاحب یہ جو کیپٹن صاحب ہیں ریٹائرڈ, اب تو ظاہر ہے سول سرونٹ ہے, ان کے اوپر مختلف الزامات لگتے رہے, ظاہر ہے کوئی ثابت نہیں ہوا, وہ سچے ہی ہوں گے. تو کیا مطلب یہ کچھ ہمیں تاریخ بتائیں, کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. قاری خوشی محمد جو ہے بہت بڑے خوش الحان تلاوت بھی کرتے تھے, نعتیں بھی پڑھتے تھی اور بہت بہت اچھا کلام انہوں نے ماشاءاللہ, یعنی اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. وہ تو اپنی جگہ ہے. محمد احمد یا محمود, کیا نام ہے ان کا؟ محمد محمود. یہ ان کے جو محمد محمود جی بھائی, انہوں نے کیا جرائم کیے نہیں کیے, حکومت پاکستان ذمہ دار ہے. ایک دفعہ بھٹو مرحوم کے وقت ایک میر رسول بخش تالپور گورنر تھے, ان کے اختلافات ہو گئے تو انہوں نے استعفیٰ دیا. تو اس وقت یہ رواج پڑا کہ 8-10 وزیر جو ہے نا وہ لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے. ایک نے بیان دیا کہ جی یہ پرائمری پاس بھی نہیں تھے تو ان کو گورنر لگا دیا. تو انہوں نے باقیوں کو تو چھوڑو, انہوں نے اس کا اشفاق صاحب جواب دیا. ان کا یہ تو ٹھیک ہے میں پرائمری فیل ہوں, تو جو آپ کے قائد عوام, فخر ایشیا, چیئرمین پیپلز پارٹی, وزیر اعظم پاکستان, 6-8 عہدے انہوں نے گن کے کہا, اور وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا. جی ان کو پوچھے کہ انہوں نے کیوں میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا. میں وہاں گیٹ کراش کر کے تو آ کے یہاں نہیں بیٹھ. اچھا صاحب آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ ٹینٹ کیوں لگایا, ٹینٹ کی ضرورت آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ سے تھوڑا ٹینٹ لگایا نا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی ایک تو میاں شہباز شریف جو ہے نا, آپ کو پتا ہے جب فلڈ وغیرہ آتا ہے تو وہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے, ہیٹ پہن کے وہاں پانی میں جا کے لوگوں کو بتا رہے کہ بھئی آپ ڈوبے نہیں ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اسی طرح یہ ٹینٹ لگا کے ان کے 2 میسج ہے کہ یہ جو باہر لوگ رو پیٹ رہے ہیں, جن کے بچے جو ہے آپ کی مجرمانہ غفلت سے اگلے جہان چلے گئے, دنیا میں آنکھ کھولی بھی نہیں ابھی, تو وہ ان کے ساتھ سمپتھائز کرنے کے لیے وہ جا چکے ہیں. میں یہاں سے یار میں ادھر بیٹھا ہوں, وہ یہاں پہ نہیں ہے بچے, تو وہ میں حاضر ہوں. میں آپ کو چلو بات سنیں. اور دوسری کہ یہاں آپ نے جرم کیا ہے, آپ نے مجرمانہ غفلت کی ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ کسی طرح ملوث نہیں ہوں گا. میں یہاں دیکھوں گا کہ کس نے کیا جرم کیا ہے اور پھر کوئی آگے کارروائی کروں گا. تو اس کا یہ ایک پہلو بھی ہے. بات کی ہے, صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نے اس طرف دھیان نہیں. اگر آپ کی تسلی ابھی بھی نہیں ہو رہی تو آپ ان کو خود فون کریں, اچھا محمد محمود صاحب کو, اور ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے ٹینٹ کیوں لگایا. سنو کی پتہ ایک منٹ جو یہ الزامات وغیرہ لگائے جتنے بتائیں کہ یہ ماضی میں رہے ہیں, تو الزامات ہی ہیں نا. unless proven guilty you are innocent, پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر قانون کے تحت innocent until proven guilty. تو مطلب آپ تو دفاع اس کا بھی کر جاتے ہیں جس کے جناب آلریڈی پروون گلٹی ہے وہ, ٹھیک ہے, چونکہ وہ پرائم منسٹر رہا ہے تو اس لیے جناب اس کے لیے کئی لوگ دفاع کرتے ہیں یار اس کا یہ رائٹس ہے, اس کا یہ رائٹس ہے. تو لیٹس سی یہاں پر جناب یہ جو محمد محمود صاحب ہے, لیٹ ہم 3-4 منٹ بات کریں, لیٹ ہم پرفارم, کہ یہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اس موقع کے اوپر, کیا پرفارم کرتے ہیں, کیا وہ غیر جانبدار ہو کر اشفاق صاحب ان کو پورا موقع دیں, وہ چارجز پڑے ہیں اے ٹو زی. ہاں جی, گو کہ انہوں نے کویسچن کیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر, لیکن ایز آف نو ان کے خلاف ایک ورڈکٹ آئی ہوئی ہے, بالکل ان کو چیلنج کیا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ ہمیشہ گھما پھرا کے نا, مطلب اس شہر کے اندر ایک سانحہ ہو گیا, اس شہر کے اندر 14 نومولود بچے جو ہیں جل کر خاکستر ہو گئے ہیں, اور اس کے اوپر وہی ہے نا بحث دیکھیں کیا ہم کر رہے